بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج اس مختصر نشست کا آغاز میں حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ایک شعر سے کروں گا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جو آپ کے ساتھ آج جو واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، کئی مہینوں تک یہ واقعہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک میں اس کے سحر میں مبتلا رہا، اور اس واقعے نے میری زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ میری سوچنے کی صلاحیت، میرے سوچنے کی ڈائریکشن یکسر طور پہ بدل گئی، اور کیوں نہ بدلتی، کیونکہ اس میں ایک ایسے سوال کا جواب تھا جو میں آج تک اپنی پوری لائف میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان اس بات کا جواب ایسا دے گا۔ ہم نارمل طور پہ اپنے حلقہ احباب میں لوگوں سے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم کو دوبارہ زندگی ملے تو تم اس زندگی کو کیسے گزارو گے، اور کم و بیش تقریباً سب کے جواب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کہ اپنی کمزوریوں کو امپروو کریں گے، یہ غلطی نہیں کریں گے، یہ غفلت نہیں کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، مطلب کم و بیش تقریباً جواب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا جواب تھا کہ میں خود حیران ہو کے رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس طریقے سے اس بات کا جواب دے۔ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اس واقعے کا آغاز ہوا جب ابن انشا اب بیماری کے سلسلے میں جب لندن چلے گئے تھے، اور تقریباً کچھ 2-2.5 ماہ ان کی وفات سے پہلے جب قدرت اللہ شہاب صاحب ان سے ملنے، ان کی عیادت کے لیے لندن گئے، اور یہ ان کی قدرت اللہ شہاب صاحب کی ابن انشا سے آخری ملاقات تھی۔ مطلب اس کے 2-2.5 ماہ کے بعد ابن انشا وفات پا گئے تھے۔ یہاں پہ آپ کو میں کچھ معلومات اور دیتا چلوں۔ ابن انشا کا جو اصل نام ہے وہ شیر محمد خان تھا، اور ان کا تعلق پنجاب سے تھا، اردو کے شاعر تھے اور رائٹر بھی تھے، اور 1978 میں ان کو جو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ تھا وہ بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں ابن انشا کے ساتھ بیٹھا، ہم خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد مزاحیہ انداز میں ابن انشا نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ سنجیدہ ہو گیا۔ پھر کہنے لگے کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو اسے وہ کس طرح گزارنا چاہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد خود ہی اس کا جواب دینے لگ گئے، اور جواب کم و بیش وہی تھا جو سب دیتے ہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی ان چیزوں کی تفصیل اتنی طویل تھی کہ سناتے سناتے آدھی رات گزر گئی، اور کہتے ہیں کہ پھر ابن انشا نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اسے کس طرح بسر کرنا چاہو گے۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مختصراً جواب دیا کہ بہت سی کج فہمیوں، کمزوریوں، خطا کاریوں اور غفلتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پر ویسے ہی گزارنا چاہوں گا جیسے کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ سن کر ابن انشا چوکنا ہو گیا، اور کاغذ پنسل ہاتھ میں لے کر اسکول ماسٹر کی طرح حکم دیا، وجوہات بیان کرو تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد قدرت اللہ شہاب صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود اعتصابی کے گدال سے کرید کر بولتا رہا، اور ابن انشا ایک ایس ایچ او کی طرح FIR کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا۔ تو انہوں نے اس کے بعد 12 پوائنٹس لکھے ابن انشا نے، کہ قدرت اللہ شہاب صاحب بتا رہے ہیں اور ابن انشا صاحب وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ 12 پوائنٹس ایسے ہیں جس میں قدرت اللہ شہاب صاحب نے بیان کیا کہ میں اس زندگی کو ایسا ہی گزاروں گا کہ جیسا میں گزار رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی پر اتنا مطمئن ہے
کہ وہ اس زندگی کو ویسے ہی گزارنا چاہے گا جیسے وہ گزار رہا ہے۔ تو یہ وہ 12 پوائنٹس تھے، یہ وہ جواب تھے جنہوں نے بہت گہرا اثر چھوڑا مجھ پہ۔ تو میں کوٹ ان کوٹ انہی کے الفاظ میں ان 12 پوائنٹس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا، قدرت اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں، دین کے بارے میں کبھی کسی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میرا علم محدود اور عمل محدود تر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ دوسرا پوائنٹ، ایک دور افتادہ، پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کا امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میں نے کبھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی کوشش، سفارش یا خوشامد سے کام نہیں لیا۔ اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا عہدہ نصیب ہوا۔ اس کے بعد تیسرا، ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے مجھے 8 مربع زمین کا انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اسے قبول نہیں کیا تو انہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو آخر بس 2.5 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس و ناقص کو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی۔ چوتھی بار بعد از خرابی بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ غالباً سزا کے طور پر 3 برس تک رکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پینشن کے حصول کے لیے یکساں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پوائنٹ نمبر 5، وہ 3 برس خاصی تنگ دستی کا زمانہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی انسان کے سامنے دست و سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ پوائنٹ نمبر 6، میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ کسی اور کو اپنا دشمن ہی سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے، دوسری تخمینی۔ دوسروں کے دل کا احوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، انسان کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا ایک فطرتی امر ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرہ نہیں، لیکن میں نے رنجشوں، کدورتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھا۔ پوائنٹ نمبر 8، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہی بات کہی جائے جو اس کے منہ پر دہرائی جا سکے۔ اس اصول کو پوری طرح نبھا تو نہیں سکا، لیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی۔ پوائنٹ نمبر 9، میں نے اپنے خلاف تنقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھا ہے، اس کے جواب میں تضحیک یا تردید کرنے سے گریز کیا۔ البتہ بھیجا تعریف سن کر دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بندے کے لیے مدعا و زوم دونوں یکساں ہیں۔ میں کبھی فرسٹریٹ یا بور نہیں ہوا۔ تنہائی کے احساس نے مجھے کبھی نہیں ستایا، میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 10، خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ، اپنی اپنی شخصیت، مثلاً ابن عشاء، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد اور بہت سارے نام ہیں اس میں۔ خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے، اور یہ سب اپنے اپنے میدان میں منفرد شاہ سوار ہیں۔ باہمی محبت، خلوص، احترام اور اعتماد کے علاوہ ہمارے درمیان اور کوئی خاص قدر مشترک
یا مقصدیت نہیں، اس کے باوجود ہر زمانے میں ہمارے تعلقات میں نہ کوئی کجی آئی نہ کوئی کمی پیدا ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 11، میں نے دنیا بھر کے درجنوں سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا، لیکن میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا۔ نہ کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان ہی نظر آیا جو جنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ پاتھ پر پھٹے پرانے جوتے گانٹھنے والے موچی میں دکھائی دیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 12، اس طرح کی زندگی گزارنے کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اب تو بس یہی جی چاہتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ 12 پوائنٹ سے اس کے بعد قدرت اللہ شاپ صاحب لکھتے ہیں کہ ابن نشا نے اپنے ہاتھ سے لکھی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیت کی کہ اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرو اور دل جمی سے یہ ایک کتاب لکھو۔ میں تو اسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا، لیکن میری روح ضرور خوش ہوگی۔ تو یہ وہ 12 ایسے پوائنٹ تھے کہ جنہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر انہی 12 پوائنٹس کو اپنی زندگی کے اوپر اگر امپلیمنٹ کیا جائے، ان 12 پوائنٹس کے اوپر عمل کیا جائے، تو آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ ایک وہ سکون جو انسان ہر جگہ ڈھونڈتا پھرتا ہے لیکن ان کو میسر نہیں، ہر طرف افراتفری ہے۔